أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سورۃ طہ ان صورتوں میں ہے جو سور مکیہ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ تمام صورتیں جو ہیں سور مکیہ کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب سور مدنیہ ہیں، چاہے وہ کسی مقام پہ بھی نازل ہوں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حج کے موقع میں منا میں قرآن نازل ہوا، عرفات میں قرآن مقدس کی آیات نازل ہوئی، سفر کے دوران میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، وہ سب مدنیہ کہلاتے ہیں، حالانکہ عرفات مکے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے وہ دو حصوں میں ہے، ایک حصہ آپ کا مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی۔ ہجرت سے پہلے مکی زندگی ہے اور ہجرت کے بعد مدنی زندگی۔ تو سورۃ طہ جو ہے ان صورتوں میں ہے جو سور مکیہ ہیں، بالاتفاق اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور اسی طرح یہ سورۃ مبارک جو ہے بہت عظیم الشان صورت ہے، اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سورۃ کلیم بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ مبارک کیونکہ اس صورت میں ذکر ہوا ہے، تو بعض مفسرین کرام نے اس کو سورۃ کلیم سے بھی ذکر فرمایا۔ اور ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ پر سورۃ طہ اور سورۃ یاسین کو تلاوت فرمایا۔ جب ملائکہ نے اس سورت کو سنا اور سورۃ یاسین کو اللہ تبارک و تعالی کی کلام مبارک سے سنا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ خوش نصیب ہوگی وہ امت جن پہ یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے سینوں میں سورۃ طہ اور سورۃ یاسین جو ہیں وہ محفوظ ہوں گی، یعنی حفظ کریں۔ لیکن وہ حدیث جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں اس میں غرابت بھی ہے اور نکارت بھی ہے، لیکن فضائل کے اندر محدثین کرام جو ہیں ایسی روایات کو ذکر فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سورۃ مبارک جو ہے اور اس کی ابتدائی آیات مبارک جو ہیں وہ سبب ہیں اسلام امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسا کہ صحیح روایات مبارک میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن
بڑے جوش اور جلال میں مسلح ہو کر اس ارادے سے نکلے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کروں گا اور اس فیصلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں حضرت نعیم ابن عبداللہ کی ملاقات. نعیم ابن عبداللہ نے جب دیکھا حضرت عمر کو بڑے غصے میں جلال میں، فرمایا ماذا تريد یا عمر، کہ کیا چاہتے ہو اتنے غصے میں جو جا رہے ہو؟ کہا تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ختم کر دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد خاندانوں میں فساد ہو گئے ہیں، باپ اور بیٹا علیحدہ ہو گئے ہیں، بیوی اور خاوند میں جھگڑے ہو گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے باپ دادے کے دین کو جھٹلا دیا ہے اور تمام ہمارے اجداد کے طریقوں کو ٹھکرا دیا ہے اور ہمارے آلہہ کی تردید کی ہے. لہذا آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سرزمین پہ یا عمر زندہ رہے گا یا اللہ کا رسول زندہ رہیں گے. تو نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہ عمر پہلی بات سمجھو ٹھنڈے دل سے، تم کیا سمجھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دو گے اور آپ کو شہید کر دو گے تو بنی عبد مناف تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ تم سے بدلہ نہیں لیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے کہ تم زمین پہ چلتے پھرتے رہو. عقل کی بات کرو، اتنے جذبات میں نہ آؤ. اور دوسرا، جس بات پہ تم اتنا غصے میں آ رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہارا تو بھائی، تمہارا تو بہن اور تمہارا بہنوئی جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں. تمہاری بہن جو ہے فاطمہ بنت الخطاب وہ مسلمان ہو گئی ہے اور تمہارے بہنوئی جو ہے سعید ابن زید وہ مسلمان ہو گئے. تو اپنے گھر والوں کو تم روک نہیں سکے ہو اور اللہ کے نبی سے مقابلے پہ جا رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جوش میں اضافہ ہو گیا تو وہ سیدھا اپنے بھائی کے، اپنی بہن کے گھر کی طرف لوٹے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب حضرت عمر آ رہے تھے تو حضرت خباب بن الارت صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اعتماد والے صحابی ہیں اور حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کے استاد ہیں. ان کو قرآن پڑھانے کے لیے ان کے گھر میں آتے ہیں. اور یہ ابتدائی اسلام کا دور ہے کہ جب مسلمان اپنے گھروں میں چھپ کے قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کے خوف سے مستضعفین کی کیفیت میں تھے. اللہ کی شان ہے جیسے آج اسلام کو پھر اسی حالت میں لایا جا رہا ہے کہ آج دین پہ چلنے والے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، وہ ایک انجانے خوف میں مبتلا ہیں. آج دیکھ لیں کہ جن اداروں میں اور دوائر میں کفر کی تعلیم ہے وہ آزاد ہیں، اور جہاں قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ پڑھائی جاتی ہے وہ اس وقت جو ہے سب کی زد میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے، دروازے پہ پہنچے تو خباب بن الارت قرآن پڑھا رہے تھے اور یہی سورت مبارک تلاوت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا غصے سے، تو حضرت خباب جو ہے وہ تو گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے اور بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن شریف کی یہ سورت مبارک کے آیات جس کاغذ پہ لکھے تھے وہ چھپا دیے.
کیونکہ قرآن پاک جو ہے پہلے دن سے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا لکھنے کا. جیسے جیسے اللہ کا قرآن نازل ہوتا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ نے محفوظ فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے گئے, صحابہ یاد بھی فرماتے گئے اور قرآن کو لکھتے بھی گئے. لیکن اس دور میں لکھنے کی کیفیتیں جو ہیں وہ آج کی نہیں تھی, بلکہ بعض لوگ لکڑی کی تختیوں پہ لکھ لیتے تھے, بعض لوگ جو ہیں کسی چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھ لیتے تھے, اور بعض لوگ جو ہیں جن کو کوئی بوسیدہ کاغذ میسر آ جاتا تھا اس پہ لکھ لیتے تھے. لیکن قرآن لکھا جاتا تھا اور قرآن کی حفاظت کا ہر لحاظ سے بندوبست ہو رہا تھا کہ قرآن سینوں میں بھی محفوظ تھا اور سفینوں میں بھی محفوظ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے پوچھا ماں زیادہ کراؤں نا, تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن خاموش ہو گئی. حضرت عمر نے غصے میں آ کر اپنے بہنوئی کو مارا. حضرت سعید پہ حملہ آور ہوئے اور آپ کی بہن نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے ان کو بھی مارا, وہ بھی زخمی ہو گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فوراً جوش تھا اور جذبہ تھا وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا. آخر بہن ہے, اس کا خون بہ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت سعید بن زید آپ کے بہنوئی نے فرمایا کہ عمر ایک بات آرام سے سن لو, غصے میں آنے کی بات نہیں ہے, اتنا بڑا طیش میں آنے کی بات نہیں ہے. میں بھی اور میری بیوی بھی یعنی آپ کی بہن جو ہے اسلمنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اسلام قبول کر چکے ہیں. اب جو تمہاری مرضی آتی ہے کرتے ہو کر لو. جب آدمی نے اسلام قبول کر لیا ہے, جب آدمی نے اللہ کے دین کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اللہ کے راستے میں یہ تکلیفیں جو ہیں پھر یہ تو سنت اللہ ہے اور یہ سوچ سمجھ کے ہم نے قبول کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن سے فرمایا کہ تم نے کیسے جرأت کی؟ تمہیں پتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے سرزمین مکے میں دیکھنے کو تیار نہیں ہوں اور تم کلمہ پڑھ رہی ہو. لیکن آپ کی بہن نے بڑی جرأت سے فرمایا عمر بات سنو, جس باپ کا خون تمہاری رگوں میں گردش کر رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی گردش کر رہا ہے. تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. تم اگر کفر کو نہیں چھوڑ سکتے تو میں محمد مدنی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی. جب اللہ ایمان کی دولت دے دیتے ہیں نا پھر اس پہ استقامت بھی عطا فرما دیتے ہیں, اس پہ ہمت و قوت و طاقت بھی عطا فرما دیتے ہیں. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں کہ جب جادوگر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو معجزے کے ساتھ فتح عطا فرمائی اور جادوگروں کے مقدر میں بھی اللہ نے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, تمام کے تمام جادوگر جیسے سجدے پہ گر گئے اور اللہ پہ ایمان لے آئے. تو فرعون جو تھا وہ غیظ اور غضب میں بھر گیا, کہنے لگا اتنی بڑی ضرورت کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر اللہ کے نبی پہ ایمان لا رہے ہو, جانتے ہو کہ میں تمہیں کیسی سزائیں دوں گا. یعنی اس نے تحدید کے لیے اتنے سخت لفظ کہے, لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ,
کہ میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، میں تمہیں کھجور کے درختوں پہ سولیاں چڑھوا دوں گا اور تمہاری لاشوں کو عبرت بنا دوں گا۔ لیکن پتا ہے کہ وہ جادوگر جو ابھی اسلام لانے کو گھنٹے بھی نہیں گزرے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، کوئی دور بھی نہیں گزرا ہے، ابھی تو ایمان لائے ہیں، چند لمحات کی بات ہے، لیکن کہتے ہیں فق بما انت قاد، کہتے ہیں کہ فرعون جو کچھ بھی کر سکتے ہو نا تم کرو، جو تمہاری قوت ہے، جو تمہاری طاقت ہے آزما لو، تم اس دنیا کے اندر ہمیں سزائیں دو گے، تم اس دنیا کے اندر ہمیں پھانسی پہ لٹکا دو گے، ہمیں موت کے حوالے کر دو گے، یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے مٹ جانا ہے، ہم تو آخرت کی امید پہ ایمان لائے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب اسلام کی دولت نصیب فرماتے ہیں تو استقامت کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بھی کھڑی ہو گئی، فرمایا عمر غور کر لو، سوچ لو، تم آلہہ باطلہ کی عبادت نہیں چھوڑنا چاہتے ہو، تم بتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو، تم لات و عزا کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو، ہم سچے خدا کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے، اپنی بہن سے کہنے لگے کہ اچھا مجھے تو کیا پڑھ رہی تھے تم؟ تو بہن نے کہا کہ عمر بات یہ ہے کہ ایک تو ہم تمہیں اس لیے وہ کاغذ نہیں دے سکتے کہ تم اس کی توہین نہ کر دو، تم اس کو پھاڑ نہ دو، تم اس کو پھینک نہ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بھی حکم دیا ہے کہ اگر مسلمان جہاد پہ جائیں، جنگ پہ جائیں تو دشمن کے ملک میں قرآن نہ ساتھ لے جاؤ، ہو سکتا ہے جنگ میں شکست ہو جائے، فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ چاہتے ہیں تو فتح عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو تو نبی موجود ہیں عہد میں لیکن شکست ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی توہین کرے دشمن، اسی لیے حکم ہے کہ قرآن پاک کی عظمتوں کے تقاضے ہیں۔ اگر تمہارے پاس قرآن پاک ہے، یہ جیسے ہمارے بعض بھائی 5 سورہ جیب میں رکھ لیتے ہیں اور حمام میں چلے جاتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے، بعض لوگ جو ہے آیات لکھ لیتے ہیں اور جیب میں رکھ لیتے ہیں، بعض انگوٹھیوں پہ قرآن کی آیات لکھ لیتے ہیں، بعض لاکٹوں میں میری بیٹیاں پہنتی ہیں اور آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، تو ایسی چیزیں جن پہ قرآن لکھا ہوا ہو وہ کسی غلط جگہ پہ لے جانا جو ہے منع ہے۔ اور اسی طرح علماء کا فیصلہ ہے کہ کوئی پلید آدمی جو ہے وہ بھی اللہ کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی حیض والی عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں اللہ کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، نفاس والی عورت ہے تو اللہ کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، آدمی جنابت کی حالت میں ہے، میاں بیوی سوئے ہیں یا احتلام ہو گیا ہے، جب تک غسل نہ کر لے، پاک نہ ہو جائے، قرآن کو چھونا منع ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ کے قرآن کو تو پاک لوگ ہی مس کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بتوں کی قسم کھائی، کیونکہ ان کا ایمان تو بتوں پہ تھا نا، کہنے لگا دیکھو میں اپنے خداؤں کی قسم کھا رہا ہوں، میں قرآن کی توہین نہیں کروں گا۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ عمر اگر تم واقعی قرآن دیکھنا چاہتے ہو اور واقعی قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ کوئی پلید آدمی ہاتھ نہ لگائے، تم غسل کر لو، پاک ہو جاؤ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن جب پاک لوگ پڑھتے ہیں، پاک لباس میں پڑھتے ہیں، پاک جگہ میں پڑھتے ہیں تو قرآن کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نا، آپ فلم بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن بھی چل رہا ہے اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ کے گھر میں چار طرف جو ہے تصاویر لگی ہوئی ہیں غیر محرم عورتوں کی،
فلم سٹارز کی یا اپنے بیوی بچوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہو تو کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آدمی زہر بھی کھا رہا ہو اور گھی بھی پی رہا ہو. یہ تو اسی طرح ہوگا کہ آدمی قرآن کی طرف بھی توجہ کرے لیکن شیطانی آلات جو ہیں وہ بھی گھروں کے اندر بھرے ہوئے ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے آداب ہیں کہ آدمی پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور آدمی کا دل جو ہے وہ کفر اور شرک سے پاک ہو، تنہائی ہو، کامل توجہ اللہ کے قرآن کی طرف ہو اور پھر تلاوت کرے تو قرآن کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو یہ تصور کیا کرو کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو جب آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو گویا اللہ سے ہم کلام ہے، اور جب آدمی حدیث مبارک کی تلاوت کرتا ہے تو گویا محمد الرسول اللہ سے ہم کلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی طرح قرآن کے آداب میں ہے، قرآن کو ایسی جگہ پہ رکھو کہ جہاں اس کی توقیر ہو لیکن بے حرمتی نہ ہو. اور قرآن پاک کے پڑھنے سے پہلے تحفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو اللہ کا حکم ہے اس آیت پہ عمل کریں اور پوری توجہ سے قلب و قالب سے دل و دماغ سے قرآن میں اگر توجہ کریں اور یہ تصور ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے ہم کلام ہونے والے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جیسے کہ ایک صحابی نے میرے آقا سرکار مدینہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا. پہلے دور میں آپ جانتے ہیں ہم دیہاتیوں کے ایسے گھر ہوتے ہیں نا کہ مال بھی بندھا ہوا ہے، ڈنگر بھی بندھے ہوئے ہیں، اندر اسی جگہ آدمی بھی سو رہا ہے. کوئی بہت زیادہ بلڈنگیں اور کمرے اور انتظامات تو نہیں ہوتے تھے. تو نے کہا کہ حضور میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور میرا معصوم بچہ جو ہے وہ بھی لیٹا ہوا تھا، اور میں تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور جو میں قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا میرا اچھلتا تھا، اور جب میں قرآن پڑھنے کو خاموش ہو جاتا تو گھوڑا بھی خاموش ہو کے کھڑا ہو جاتا. اب میں پھر تلاوت شروع کرتا تو گھوڑا پھر اچھلنا شروع کر دیتا. اتنی خفت علی ولدی، میں اپنے بچے پہ ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا رسی توڑا کے کوئی پاؤں سے میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. تو میں نے قرآن پڑھنا موقوف کر دیا. ایسا سے پھر نماز پوری کی اور اس کے بعد چلا آیا. حضور پتہ نہیں آج تک تو ایسا نہیں ہوا. حضور نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ کے ملائکہ ڈھانپ رہے تھے اور اس کو نظر آتے تھے جب اللہ کے ملائکہ کی صورتیں تو گھوڑا گھبرا کے اچھلتا تھا. پر میں اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح کو مدینے والے بھی شاید فرشتوں کو دیکھ لیتے. تو جب اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ کے ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس مقام پر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو یا اللہ کے قرآن کی تعلیم ہو، اللہ کے قرآن کا درس ہو، اللہ کے فرشتے آگے اوپر سایہ رحمت بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب وہ مجلسیں ختم ہوتی ہیں تو اللہ کی دربار میں جا کے رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے قرآن میں مشغول تھے، درس میں مشغول تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن سن رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملائکہ گواہ ہو جاؤ کہ میرے بندوں کو کسی لالچ نے، کسی دولت نے، کسی دنیا نے تو نہیں روکا تھا نا، میرے قرآن کے لیے کھڑے تھے.
قرآن سننے کے لیے کھڑے تھے تو گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس رحمت کا کروڑواں حصہ نصیب فرما دے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ظاہری اور باطنی بیماریاں اور پریشانیاں بھی دور فرما دیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ وہ ساری کائنات میں بھی رحم فرما دیں تو اس کی رحمت کے دریا میں سے کوئی ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک بزرگ نے بڑی عجیب دعا کی میدان عرفات میں۔ ایک اللہ کے ولی آئے حج پہ، ولی من اولیاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں، میدان عرفات میں کھڑے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، ان کی دعائیں بھی عجیب ہوتی ہیں، ان کے کلام بھی عجیب ہوتے ہیں۔ تو ان دعاؤں میں کہنے لگے کہ میرا اللہ، اگر تو ہمیں جہنم میں ڈال دے گا تو تجھ سے پوچھنے والا تو کوئی، اگر تو اپنے سارے بندوں کو بھی جہنم میں ڈال دے کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن میرا اللہ، اگر ہمیں تو جہنم میں ڈالے گا تو اپنے دشمن کو خوش کرے گا نا، کیونکہ ہمارے جہنم میں جانے سے شیطان خوش ہوگا کہ میں نے اللہ کے بندوں کو گمراہ کر دیا، دیکھو کیسے جہنم میں پڑے ہیں، میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں جہنم کے ڈالنے سے تیرے دشمن کو خوشی ہوگی، اور اگر آپ ہمیں جنت میں بھیج دیں تو تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کو خوشی ہوگی کہ میری امت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اور جنت میں چلی گئی۔ تو میرا مولا، اپنے دشمن کو نہیں، اپنے حبیب کو خوش کر ہماری جنت کا فیصلہ کر۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری بھی جنت کے فیصلے فرما دے، جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرا مولا، ہم تو مانگنے سے بھی شرمسار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے نبی کی امت میں ہیں، تیرا نبی بھی نبی رحمت ہے اور تیری صفت بھی رحمان الرحیم ہے، اور تیری رحمت کے دریاؤں میں ایک یعنی سوئی کے ناکے کے برابر بھی کبھی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے آداب ہیں۔ اسی طرح قرآن پڑھنے کے جیسے قرآن نے لکھا ہے ہر آدمی کو، مجھے بھی ایک دوست نے بڑا اچھا علمی ایک خط لکھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ علم قرآن سے میں جاہل ہوں، اور علم قرآن جو ہے وہ مستقل ایک علم ہے، اس کا حاصل کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ کم از کم ابتدائی معلومات جو ہے بہت ضروری ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنا نام تو نہیں لکھا، لیکن اس میں انہوں نے ماشاءاللہ اچھی علمی باتیں لکھی ہیں جن کا تعلق قرآن کی تجوید سے ہے، قرآن پاک کی ترتیل سے ہے، قرآن پاک کے مخارج سے ہے، قرآن پاک کے حروف کے ادا سے ہے۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی صحیح نصیب فرما دے اور اس کو سمجھنا بھی ہمیں صحیح نصیب فرما دے، لیکن ہمیں اس کی رحمت پہ امید ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو صحیح معنی میں قرآن پڑھنے والے ہیں، صحیح معنی میں حافظ ہیں اور صحیح حروف کا تلفظ کرتے ہیں، ان کا مقام تو کرامن بررہ اللہ کے ملائکہ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن فرمایا اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، اس کے اندر اس کو حروف جو ہے صحیح ادا نہیں کر سکتا ہے، فرمایا اس کو بھی میں دوہرا اجر دوں گا، کہ چلو بیچارہ نہیں پڑھ سکتا لیکن لگا ہوا تو ہے نا، کوشش تو کر رہا ہے۔ تو بہرحال دعا کرے اللہ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ اور اگر وہ میرے مہربان جنہوں نے مجھے وہ خط لکھا ہے، کاش کے اپنا نام نہیں لکھتے تو میں ان سے مل لیتا، لیکن چونکہ نام نہیں لکھا، ان سے میں گزارش کروں گا
کہ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تقریباً یہ سورۃ المزمل کی آیات ہیں، اور سورۃ مزمل جو ہے وہ اوائل ما نزل علی رسول اللہ، اللہ کے نبی کے جو پہلی صورتیں اتری ہیں نا ان میں سورۃ المزمل کا نزول ہے، یعنی اول تو 5 آیات ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے بعد تقریباً سورۃ المزمل ہے، اس کے بعد اللہ نے سورۃ المدثر اتاری ہے۔ تو جب یہ آیتیں اتری حضور پاک پہ، حضور پاک کا رتل القرآن ترتیلا تو مشکل نہیں ہے، لیکن جو صحابہ اسلام لا چکے تھے انہوں نے ترتیل کے لیے کیا کیا چیزیں پڑھی اور کیا کیا سیکھا۔ فرمائے ہم تو الحمدللہ قراء کے بھی قدردان، فقہا کے بھی قدردان، محدثین کے بھی قدردان، مجتہدین کے بھی قدردان، اولیاء اللہ کے بھی قدردان۔ ہم نے تو ماننا سیکھا ہے، ہم نے انکار سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے اساتذہ نے ادب سکھلایا ہے، کسی کے بارے میں الحمدللہ بے ادبی نہیں سکھلائی۔ اگر کبھی اپنی نفسانی غلطیوں سے کوئی لفظ سخت نکل جاتا ہے تو اس کے لیے ہم اللہ سے بھی معافی چاہتے ہیں اور ان بندوں سے بھی اعتذار کرتے ہیں۔ تو اب جناب دیکھیں کہ حضرت عمر جب تیار ہو گئے تو قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عمر جب قرآن پڑھ رہے تھے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، حضرت خباب بن الارض بھی اندر سے نکل آئے، وہ چھپے ہوئے تھے نا حضرت خباب، تو حضرت خباب بھی اندر سے نکل آئے اور کہا عمر کیا سوچ رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی دعائیں قبول ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو، کیا دعائیں ہیں حضور کی؟ فرمایا واللہ عمر میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضور بیٹھے دعا مانگ رہے تھے اللہم اعز الاسلام بابی الحکم ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، کہ یا اللہ میرے قرآن کو، اسلام کو عزت دے، طاقت دے، غلبہ دے، کہ ان 2 آدمیوں میں کسی کو مسلمان کر کہ اسباب کی حد تک ہماری طاقت کا ذریعہ بنے، یا تو ابھی جہل کو اسلام دے دے یا عمر ابن الخطاب کو اسلام دے دے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعا تیرے حق میں لگ گئی ہے، اور میں مشورہ دوں گا کہ عمر اب دیر نہ کرو محمد مصطفیٰ کے پاس جانے کی۔ اللہ کا قرآن اثر کر چکا تھا، دعائیں محمد مصطفیٰ منظور ہو چکی تھی، اس لیے علماء نے ایک عجیب لفظ لکھا ہے اپنی زبانوں میں، انہوں نے کہا کہ ہر صحابی کی ایک شان ہوتی ہے، حضرت عمر کی نرالی شان ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں مرید محمد ہیں، لیکن عمر جو ہے وہ مراد محمد ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس کو اللہ کے نبی نے گویا اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہ یا اللہ ان 2 میں کسی کو اسلام نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ خباب اس وقت حضور کہاں ملیں گے؟ تو حضرت خباب نے کہا کہ دار ارقم میں ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حال میں عمر چل پڑے، دار ارقم پہ آئے اور آواز دی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جا عمر علی بابک، عمر دروازے پہ کھڑا ہے لیکن جس حالت میں ہے، لباس میں ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں، تیر ہیں، اور بالکل جیسے آدمی لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہو، تو کیا اجازت ہے کہ دروازہ کھولا جائے؟ حالانکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتدائی عمر تھی، حضرت حمزہ عم رسول اللہ، آپ جوش میں آئے اور ساتھیوں سے کہا کہ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو۔ اگر عمر کی نیت درست ہے ہمارا بھائی ہے، اور اگر عمر کسی بری نیت سے آیا ہے تو کیا سرزمین قریش نے صرف ایک عمر بہادر جینا ہے اور کوئی تلوار نہیں چلا سکتا؟ تو میں عمر کا مقابلہ کروں گا۔
حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو، مقابلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عمر تو اب مرید بن کے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوا دیا، حضرت عمر آئے، حضور باغ نے آپ کے لیے استقبال کیا، اپنی چادر بچھا دی عمر کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا ابسط یا رسول اللہ، حضور مہربانی کریں بس اب ہاتھ بڑھا دیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آج تو آسمانوں میں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام کی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو عمر سے بغض ہے اس کو اسلام سے بغض ہے، جس کو عمر سے بغض ہے اس کو قرآن سے بغض ہے، جس کو عمر سے بغض ہے اس کو نبی کی مراد سے بغض ہے، جس کو عمر سے بغض ہے اس کو ملائکہ سے بغض ہے، اور ان صحابہ کے بغض میں مبتلا ہونے والا مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے بھائی بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی مقام صحابہ کی سمجھ دے، اللہ ان کے دلوں میں بھی قرآن پاک کی آیات کو اتار دے جیسے عمر کے دل میں اتری اور انقلاب لے آئیں۔ اللہ ان کے مخالفین کے دلوں میں بھی قرآن کو اتار دے، ان کو بھی ہدایت فرما دے۔ اتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں بیچارے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مجلسیں سن کے اور باتیں سن کے بھرے ہوتے ہیں، ان کو معلومات تو بیچاروں کو ہوتے نہیں ہیں۔ اب آپ اسی طرح دیکھ لینا ہمارے 1-2 نہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں، لیکن قبروں پہ بھی سجدے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور غیروں کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور اسی کو دین سمجھا ہوا ہے، اسی کو ایمان سمجھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے 27 رجب منا لی، اگر ہم نے 22 رجب کو کنڈے بنا کے خیرات کر دی، اگر ہم نے حضور کے معراج والی رات جھنڈیاں لگا دی تو بس ہمارا دین ایمان مکمل ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین ایمان کسی رسومات کا نام ہے، جھنڈیاں لگانے کا نام ہے، حلوہ تقسیم کرنے کا نام ہے، زردہ اور پلاؤ کھلانے کا نام ہے۔ میرے بھائی اسلام بلند ہے، اسلام دین ہے، اسلام کامل و مکمل ہے، اسلام ضابطہ حیات ہے، اسلام ذریعہ نجات ہے، اسلام اتباع قرآن و اتباع رسول اللہ کا نام ہے، وہ تمہارے عقل سے رسومات کا نام نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے دعا کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور دیکھیں کہ کایا پلٹ دیکھیں نا کہ جب اللہ کایا پلٹ دیتا ہے دعا کرو اللہ ہماری بھی کایا پلٹ دے، اللہ ہماری بگڑی بھی بنا دے، ہماری اجڑی ہوئی جو جھوکے ہیں ان کو بھی آباد کر دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں پہ، اولادوں کی اولادوں پہ، ہر مسلمان کے گھر پہ رحمتیں فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو فلموں کے بجائے قرآن کا مرکز بنا دے، اللہ سینما کے بجائے حدیث رسول کا گہوارہ بنا دے، اللہ ان کو فتنوں میں ڈالنے کے بجائے صراط مستقیم پہ چلا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یا اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے۔ اور میرا اللہ آج اسلام کو جس انداز میں دشمنان دین نے بدنام کیا ہے، تو قادر ہے ان دشمنوں کو بھی مسلمان کر دے۔ میرا اللہ تو قادر ہے ان کے دلوں میں بھی کلمہ محمد مصطفیٰ ڈال دے۔ اور ہمارا تیرے قرآن پہ پورا یقین ہے، اور وہ وقت بالکل قریب ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ محمد مصطفیٰ ہم تیرے دین کو سب ادیان پہ غالب کر دیں گے، اور زمین میں کوئی دین نہیں ہوگا لا دین الا الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انقلاب دیکھیں کہ ابھی ابھی اسلام لائے ہوئے گھنٹے گزرے ہیں، یعنی کوئی عبادت بھی نہیں کی، کوئی ریاضت بھی نہیں کی، لیکن وہ نظر کیمیا اثر جو تھی، وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی صحبت جو تھی، وہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا جو تھا،
وہ حضور کے سامنے کلمہ پڑھنا جو تھا وہ بندے کو کہیں اونچا کر دیتا تھا. اس لیے حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، کہ میرا مدنی کیا ہم سچے دین پہ نہیں ہیں اور مکے کے قریش جو ہیں وہ جھوٹے رستے پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل ہم حق پہ ہیں، وہ باطل پہ ہیں. تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ جن کا باطل دین ہے، جن کا باطل طریقہ ہے، وہ اللہ کے کعبے میں کھلے عبادت کریں اور ہم حق والے مکانوں میں اور گھروں میں چھپ کے اللہ کا نام لیں. اب عمر نہیں برداشت کر سکتا ہے، مہربانی کریں اور آپ آگے بڑھیں. ایک طرف عمر ہوگا، ایک طرف حمزہ ہوگا. آج ہم بھی اللہ کے کعبے میں جا کے اللہ کا نام بلند کریں گے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اور وہ منظر دیکھنے والا ہوگا جب درمیان میں محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے دائیں عمر ہوگا، حضرت حمزہ ہوں گے، حضرت ابو بکر ہوں گے، حضرت زید ہوں گے، خباب بن الارت ہوں گے، حضرت بلال ہوں گے، اور وہ ایمان والوں کا قافلہ حرم کی طرف بڑھ رہا ہوگا. اور عمر قریش کو للکار رہا ہوگا کہ اے قریشیو، آج جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، عمر کی تلوار کے سامنے آئے. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ کسی کو جرت نہ ہوئی. عمر کی تلوار کا مقابلہ تو بڑے سے بڑا کافر بھی نہ کر سکا، بڑے سے بڑی کفر کی طاقوتی قوتیں بھی نہ کر سکیں، بڑے سے بڑے طاغوت بھی نہ کر سکے، عیسائیت کے بڑے بڑے پادری بھی نہ کر سکے، اور بغیر لڑے ہوئے عمر کے سامنے بیت المقدس کی چابیاں رکھ دی. لیکن آج مسجد اقصی تو ہے، عمر کوئی نہیں. دعا کرو اللہ پھر مسجد اقصی کو آزاد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عالم اسلام کو بیدار کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کی قیادت کو ہمت دے اور قوت دے کہ وہ کفر کے مقابلے پہ حق بات کہہ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن پاک کی یہی صورت مبارک ہے جس کے ذریعے سے حضرت عمر اسلام لائے ہیں. وما علینا الا البلاغ. کہتے جی نماز جمعہ کے وقت ظہر کی نماز کیسے ادا کریں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. آپ نے پہلے بھی لکھا ہے جب ہم جمعہ پڑھیں گے میرے بھائی تو وہ ظہر نہیں پڑھیں گے، اس کو نماز جمعہ کہیں گے، بس یہی ظہر کے قائم مقام ہے. اور اگر پہلے سنتیں پڑھیں گے وہ بھی 4 رکعت سنتیں ہیں لیکن وہ جمعہ سے پہلے ہیں. بعد میں پڑھیں گے 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 6 رکعت پڑھو، وہ بھی جمعہ کی سنتیں ہیں. اب ظہر کا کیا معنی ہے؟ ظہر تو ہے ہی نہیں. اب اس کا نام جمعہ ہے لیکن یہی ظہر ہے. یہ نہیں کہ اب ظہر علیحدہ پڑھیں گے اور جمعہ علیحدہ پڑھیں گے، ظہر کی سنتیں علیحدہ پڑھیں گے اور جمعہ کی سنتیں علیحدہ پڑھیں گے، یہ غلط بات. کہتے جی ریاض سے میں عمرہ کرنے آ رہا تھا، گاڑی میں سو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا تھا. ماشاءاللہ بڑی پکی نیند ہے، 12 گھنٹے سوتے رہے. ریاض سے مکے آتے ہوئے 12 گھنٹے لگتے ہیں. راستے میں گاڑی کھڑی بھی ہوتی ہوگی، گاہے پہ چائے وانا، کھانا وانا، پانی وانی بھی چلتا ہوگا، لیکن تم سوتے رہے. خیر بہرحال کہتا ہے جی مکہ مکرمہ پہنچ گیا. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد کسی نے بتایا کہ فوراً میقات پہ واپس جاؤ اور عمرے کا احرام باندھ کے آؤ. تو میں واپس طائف گیا اور میں نے دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کیا. آپ کو کوئی دم نہیں دینی ہے. اگر غلطی سے آدمی آ جائے اور اسی وقت واپس چلا جائے اور جا کر میقات سے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کر لے تو دم نہیں پڑتی ہے. لیکن آئندہ اتنا لمبا نہ سویا کرو. نماز جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت نماز سنت ہے. اس کے بعد جو ہے جمعہ کے بعد جو ہے 2 رکعت نہیں 4 رکعت یا 6 رکعت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک.
کہ جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت پڑھیں یا 6 رکعت سنت پڑھیں. کہ ہم مدینہ شریف گئے تھے زیارت کے لیے، واپسی میں ہم نے ذوالحلیفہ سے احرام نہیں باندھا بلکہ مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہے. اب بالکل پکی دم پڑ گئی کہ آپ نے میقات سے تجاوز کیا اور عمرے کی نیت بھی ہے، نہ ہوتی تو مسجد عائشہ سے کیوں کرتے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ میقات سے گزر گئے اور آپ نے مسجد عائشہ سے عمرہ باندھا ہے. اس میں 2 نقصان ہوئے. ایک تو میقات والے عمرے کا ثواب بھی نہ ملا کیونکہ مسجد عائشہ تو حل میں ہے، یہ میقات تو نہیں ہے. میقات جو ہے ذوالحلیفہ ہے یا رابغ کے قریب جحفہ ہے، تو ایک میقات کے عمرے سے محروم ہوئے اور ایک بکری دم بھی دینی ہوگی. کہتے ہیں جی کہ غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز یا قربانی جو ہے حرام ہے، بالکل حرام ہے. اللہ کا قرآن ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے نام کے سوا جس چیز پہ کسی غیر کا نام لیا جائے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ذبح کیا جائے، ذبح پر بھی نام لیتے ہو نا اللہ کا. اور بھی اگر کوئی چیز ہے، کوئی حلوہ بانٹتا ہے، کوئی دیگیں چڑھاتا ہے، کوئی زردہ بانٹتا ہے، سب غیر اللہ کے نام پہ جو ہوتا ہے وہ سب کی سب کھانا بھی حرام ہے اور پکانا بھی حرام ہے. اچھا، باقی کوئی یہ کہے کہ جی ہم چونکہ بزرگوں کے نام پہ تو خیرات کرتے ہیں لیکن بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو پھر قبروں پہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے ان کو ثواب پہنچانا ہے تو اپنے گھر میں خیرات کر کے اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اس کا ثواب جو ہے فلاں بزرگ کو عطا فرما دے، اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن کسی چیز کو نام کر کے لے جانا اور مزار پہ پکا کے کھلانا معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی نسبت آ رہی ہے، تو ایسی چیزوں کے استعمال سے اللہ کا قرآن اور حدیث منع فرماتے ہیں. کہتے جو لوگ پیر وغیرہ کے نام پہ گائے اور بکرے اور بھینسے سب شرک ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ میں ہے. اگر آدمی نے کسی دوسرے کا حج بدل کیا تو یاد رکھو حج بدل کرنے والے پر بھی اور کرانے والے پر بھی اور جس کی طرف سے کر رہا ہے سب کو اللہ برابر ثواب دیتے ہیں، کسی کا ثواب کم نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی مکے میں کام کرتا ہے وہ چھٹی پہ جاتا ہے تو واپسی پہ اپنے ملک سے احرام باندھ کے آئے گا. یہ نہیں کہ مکے کے رہنے سے تمہارے لیے دین بدل گیا ہے، کیونکہ اس طرح اگر مکے میں رہنے سے عمرے کے حکم ختم ہو گئے تو جو 10-15 سال سے رہتے ہیں ان پہ نماز ختم ہو گئی، جو 20-25 سال سے رہتے ہیں ان کے لیے روزہ ختم ہو گیا. یہ کیا بات ہے؟ مکے میں رہنے والوں پر تو دین کا عمل اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ دور والے دین نہیں جانتے تھے، اب تم تو اللہ کے گھر میں رہتے ہو اور جب اپنے ملک میں جا رہے ہو واپس آ رہے ہو تو آفاقی ہو. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم مکے سے آئے تھے. چاہے مکے کے رہنے والا جو بالکل مکی ہو وہ بھی ملک سے باہر جائے گا تو واپسی پہ احرام باندھنا ہوگا. بہرحال آپ کی جو زمین ہے والد کی وفات کے بعد اس کا آسان علاج یہ ہے کہ اپنے علاقے میں کسی دین کے مدرسے میں جا کر باقاعدہ سوال لکھو ان کے نام، مفتی کے نام، کہ میرا والد فوت ہو گیا اور یہ رشتے چھوڑ گیا اور اتنی جائیداد چھوڑ گیا، تو وہ آپ کو انشاءاللہ میراث کے مطابق فتویٰ بنا کے دے دیں گے. جی کہ یہ دنیا میں جو ہے حنفی یا شافی یا مالکی اس طرح اگر ائمہ اربعہ رہیں گے تو دین کی خدمت مشکل ہوگی. پھر اگر 1,00,000 سے صحابہ زیادہ ہوں تو پھر بھی دین کی خدمت مشکل ہو گئی. قرآن کی تفسیریں زیادہ لکھی گئیں تو پھر بھی دین کی خدمت مشکل ہو گئی. بخاری شریف کی شروحات بہت لکھی گئیں تو پھر بھی دین اٹک گیا کہ زیادہ کیوں لکھی گئیں. اللہ کے بندے اب حرم کے دروازے ہیں مثلا 100 دروازہ ہے لیکن داخل ہونے والا کعبے میں داخل ہو رہا ہے تو مقصد ایک ہے
لہذا اگر ائمہ اربعہ کے قول ہیں تو سب کے سب تابع ہیں محمد مصطفیٰ کے. یہ تمہارے ذہن کا اختراع ہے، اس سے فتنہ پیدا نہیں ہوتا، فتنہ ذہن میں ہے، دماغ میں ہے، یہ نکال دو. ورنہ سب کے سب ائمہ محدث، ورنہ تو پھر حدیث کی ایک کتاب ہوتی، سیاہ ستہ کا کیا مطلب؟ حدیث کی ایک کتاب ہوتی جو سیاہ کہلاتی، سارے سنن ہم ختم کر دیں، سارے مصنفات اور مسندات اور مرسلات کو ختم کر دیا جائے. یہ کون سی منطق ہے؟ کتابیں 200 لکھی جائیں لیکن بات ان میں کس کی ہوگی؟ محمد رسول اللہ. اور حضور کس کی بات فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میں نے اپنے استاد سے پڑھا، میرے استاد نے اپنے استاد سے پڑھا. یہ سند جب چلی جائے گی تو کہاں پہنچے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. اب اگر تمہارے عقل کے مطابق یہ فیصلہ کر لیں کہ بھی سب مولویوں کو ختم کر دو تب دین ایک ہو جائے گا، تو علم کہاں سے پڑھیں گے آپ؟ یہ فیصلہ آپ نے کبھی ایسا تو نہیں کیا کہ انگریزی کے سارے کالج ختم کر دو تاکہ جھگڑا نہ ہو. وہاں تو تمہارے دماغ میں یہ نہیں آتا. تمام وکلا جو ہیں یہ جناب والا کرمنل کا ہے اور یہ دیوانی کا ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن کا ہے اور یہ مالیے کا ہے اور یہ ریونیو کا ہے اور یہ انکم ٹیکس کا ہے، سارے وکیلوں کو بھی ختم کر دو. کیا جھگڑے بنا رکھے ہیں تم نے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بلا وجہ وساوس ہوتے ہیں. ہر آدمی کا اپنا کام ہے وہ کر رہا ہے. میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے بھی ایک دوست ہیں وہ بیچارے مدینہ منورہ میں، ان کو بھی ہسپتال میں داخل کیا گیا. اللہ سب کو شفا دے. اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما. ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما، سب فتنے دور فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کو درست فرما. ہاں جی، آپ دوسرے کے لیے بھی حج بدل کر سکتے ہیں. آپریشن کے ذریعے اگر بال لگوائے جائیں سر پہ، یاد رکھیں انسانی بال نہ لگوائیں. اگر آپ کو شوق ہے جوان ہونے کا تو وہ آج کل مصنوعی بال ملتے ہیں پلاسٹک کے، وہ لگوا لیں. انسانی بال جو ہیں ان کے بارے میں فقہا منع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک قول جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے قول اگر حدیث کے مقابلے میں ہو تو اس کو دیوار پہ مار، لیکن کوئی قول لے تو آؤ نا حدیث کے مقابلے. یہی تو دلیل ہے کہ امام صاحب کا ہر قول حدیث کے مطابق ہے. جیسے آدمی کو ڈر ہو کہ میرا قول حدیث کے خلاف ہو، وہ چیلنج کرے گا. اسی لیے تو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر میرا قول قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو میرے قول کو مردود کر دو. منع یہ ہے کہ الحمدللہ ان کا کوئی قول جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. ائمہ فقہا جو ہیں وہ 4 ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. اور اسی لیے طبقات میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ بھی 4 ہیں: طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات حنابلہ اور طبقات شافعیہ. اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے واپسی پہ احرام باندھنے کے بعد اس کو ایام حیض آ گئے تو اب وہ اپنے گھر میں ہوٹل میں رہے اور یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں، کوئی خوشبو وغیرہ صابن شابن میاں بیوی کوئی کچھ، بالکل وہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں. احرام کی پابندیاں لاگو رہیں. جب اس کے دن گزر جائیں ایام حیض کے، سادہ پانی سے غسل کر کے فوراً اپنا عمرہ پورا کر لیں. اور اگر جانے کا دن آ جائیں لیٹ کر لیں. تاریخ پیچھے کرانا مشکل نہیں ہے، جلدی کرانا مشکل ہوتی ہے. نیان پتہ نہیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہے. جو بھی فوت ہو گیا سب کچھ نصیب فرمائے. اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد اپنے بالوں پہ خود اس طرح پھیر دے جائز ہے، لیکن یہ نہیں کہ ادھر سے ٹک لگاؤ ادھر سے ٹک لگاؤ ٹک لگاؤ پھر دم پڑ جاتی ہے.
سارے سر پہ اسرا پھروائیں یا سارے سر کے بال کٹوائیں؟ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ میں تو تھا نہیں، آپ ہوں گے تو پتہ کر لیں۔ جب حضرت علی پیدا ہوئے میں نہیں تھا، نہ میں ہسپتال گیا نہ میں ولادت میں موجود تھا، بہرحال مکے میں پیدا ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کعبہ شریف، کعبے سے مراد مکہ ہے، حرم ہے، جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں حدیم بالغ الکعبہ، کہ تم حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، تو کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں، تو مینا کعبہ ہے، تو من یہ ہے کہ حرم میں، تو حضرت علی کا گھر حرم میں تھا۔ نہیں، اگر کعبے میں پیدا ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا کہ حضور باہر پیدا ہوئے، حضرت علی اندر پیدا ہوئے، تو حضرت علی کی شان حضور سے بھی بڑھ گئی؟ نہیں، اگر مان لیا جائے ایک منٹ کے لیے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ پیدا ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ قربانی کا گوشت بیچتے ہیں، نہیں بیچنا چاہیے، بیچنا حرام ہے، لیا بھی نہ کریں۔ کہتے ہیں جی کہ حرم شریف کی تصویر کے ساتھ لوگ فوٹو بنواتے ہیں، ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کمپنی میں کام کرتا ہوں، میرا اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کمپنی انشورڈ ہوتی ہے، وہ پیمنٹ کرتے ہیں، ان سے سب کچھ لے لیا کرو، ان کو مت چھوڑو، خود نہ انشورنس کراؤ، انہوں نے کیا ہوا تمہارے اوپر تھوڑا گناہ ہے۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، بس یہی مسئلہ امت کے لیے مشکل باقی رہ گیا، اس کو حل کر دے، باقی جھگڑے ختم۔ نہیں، اگر اس مسئلے کو آج حل کر دیا جائے تو سارے اسلام کے مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ کے بندے ہاتھ اٹھا کے مانگو جائز ہے، بغیر اٹھائے مانگو جائز ہے، مل کے مانگو جائز ہے، اکیلے مانگو جائز ہے، دعا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں سو رہا تھا، احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، انسان ہے، باہر جا کے غسل کرے، کپڑے دھوئے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی آدمی کا پیٹ خراب ہے، ریح کی تکلیف ہے، وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ کیا مانا؟ مغرب کا وقت داخل ہوا وضو کر لے، اب یہی وضو عشاء کی نماز تک کافی ہے، طواف کرتا رہے، نفلیں پڑھتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، پھر جب عشاء کا وقت داخل اور وضو کر لے، پھر یہی وضو اس کے لیے کافی ہے، اسی سے نمازیں پڑھے، طواف کرے، سب کچھ کرے۔ اور پیشاب والا مسئلہ بھی اسی طرح ہے۔ ہاں، اگر عمرہ کر کے اپنے بال خود کاٹے جائز ہیں۔ اگر انڈیا سے عمرے ویزے پر جدہ پہنچا، 2-3 بعد دن اگر وہ جدہ میں اس کے والدین ہیں، وہ انڈیا سے آیا ہے جدے کی نیت سے، احرام نہ باندھے کوئی دم نہیں، پھر جب اللہ توفیق دے جدے سے عمرہ کر لے گا۔ سب ایک ہی مسئلہ ہے جو بیان ہو چکے ہیں۔ لڑکی کا حقیقہ کرنا ہو تو 1 بکری یا 1 دمبا، لڑکا ہو تو 2 دمبے یا 2 بکرے۔ اب گائے میں حصہ رکھیں، بھینس میں رکھیں، سب جائز ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا الہ العالمین۔